بہت سارے لوگ شرطیں لگائے بیٹھے تھے کہ جی یہ معیشت نہیں سنبھلے گی، خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. کچھ چیزیں سیاست سے بالا تر ہوتی، ملکی معیشت، ملکی استحکام، ان تمام چیزوں کو مدنظر خاطر رکھتے ہوئے ہم نے سیاسی فیصلے نہیں کیے. 1.5% پہ مہنگائی ہے آج. جب ہم ایک سال کا موازنہ کرتے ہیں، پچھلے سال 23% اور اس سال حکومت کا جب ایک سال مکمل ہونا ہے کل، وہ 1.5% پہ آئی ہے. اس ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کل 4 مارچ ہے اور کل گورنمنٹ کو 1 سال پورا ہو جائے گا. اب گورنمنٹ کی طرف سے کل ایک کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی پورے پاکستان کے سامنے، اور اس میں گورنمنٹ کلیم کرے گی کہ ہم نے 1 سال میں اکانومی کو سٹیبل کر دیا. دوسری طرف سے 4 مارچ سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے ٹائم میگزین کے اندر ایک آرٹیکل لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ آپ کو پاکستان کے اندر کوئی مداخلت بھی کرنی چاہیے تاکہ معاملات کو درست ہو سکیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک نیریٹو عمران خان صاحب کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سول رائٹس تباہ ہو گئے ہیں، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر آزادی رائے جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ کے کلیم ہے کہ جناب ہم نے تو ایک آئیڈیل پاکستان بنا لی ہے اور اب یہاں پہ ہر چیز وافر مقدار میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی سال کے اندر 2 مختلف بیانیے، کس بیانیے کو ٹھیک سمجھا جائے گا؟ یہ آج کے شو کا ایشو ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب اب کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں، تو اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر رفٹ آ گئی ہے، ایک دراڑ پڑ گئی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ صاحب تھے جو ہمیں کل گالیاں دیا کرتے تھے اور ہم ان کو یعنی کہ شریف فیملی کو ڈیفینڈ کرتے تھے. آج شریف فیملی نے انہی کو لا کے کیبنٹ میں بٹھا دیا ہے اور ہم آج بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آنے والا جو ہے کیا اسے اپنا ماضی یاد نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا کہ انہیں اس کا ماضی یاد نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. شوکت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ نے جو ایک پکچر پینٹ کیا، بلکہ خان صاحب نے جو پکچر پینٹ کیا ہے جیل کے اندر سے، وہ تو یہ ثابت کرتی ہے پاکستان کے حالات کو اچھے نہیں ہیں. اب گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے جی سال کے اندر ہم نے ہر چیز بدل کے رکھ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے وہ جو ہمیشہ حکمران کہتے تھے کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ کون سا وہ کہتے تھے کہ وہ نہیں ہے. یہ 23.1 مہنگائی پچھلے سال، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 میں مہنگائی آ گئی. اب مجھے صرف یہ بتایا جائے کون سا ملک ہے جو تعریف کر رہا ہے اس کی، کون سی چیز ہے جو سستی ہو گئی ہے. یہ کیوں مطلب ایک رمضان کے اندر بھی اتنا بڑا جھوٹ، تو یہاں سے رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تو کم از کم نہ کرے، لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی تو نہ کی جائے نا. اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ خریداری نہیں کر سکتے. آپ عوام میں جائیں نا، ذرا مائک اپنا پھرائیں کیجیے، 8-10 لوگوں سے، ان کے لوگوں سے انٹرویو کر لے جو اپنے آپ کو مسلم لیگ کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے 1.5 مہنگائی کی شرح آ گئی ہے. تو عید تک میرے خیال سے لوگوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ اپنے لیے سامان وامان نہ خریدیں. ہو سکتا ہے عید تک ساری چیزیں فری ہو جائیں، کیونکہ جس طریقے کی شرح سے مہنگائی کم ہو رہی ہے تو ساری چیزیں فری میں ہو جائیں گی. دوسرا آپ نے جو بات کی، آپ نے خود کہا کہ سیول رائٹس، آزادی رائے، اظہار رائے اور جمہوریت، اور یہ کہاں ہے؟ مجھے کوئی بتائے نا. پی کا قانون کس کے لیے لایا گیا؟ آپ لوگوں کے لیے لایا گیا نا، صحافیوں کے لیے لایا گیا ہے، سوشل میڈیا کے لیے لایا گیا ہے کہ آپ سچ نہ بولیں. اور یہ جو دعوے ہو رہے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوئی، پارلیمنٹ کی بالادستی کہاں ہے؟ آئین کہاں ہے؟ عدالتوں میں آپ آپس میں ججز آپس میں لڑ پڑے ہیں، عدالتوں کا نظام آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. معیشت آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے کہ پچھلے سال جو گندم کی بمپر کراپ کی ہوئی تھی، آپ نے نہیں خریدی، کسانوں کو نظر انداز کیا. اس سال آپ گندم جو ہے شارٹ ہو گئی ہے تو آپ $1 ارب دے کے آپ خرید رہے ہیں. تو باہر کے لوگوں کو آپ پیسے دینے میں خوش ہوتے ہیں، لیکن اپنے عوام پہ آپ نے خرچ نہیں کیا. کسان آپ سے ناراض ہیں. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ افنان صاحب کی طرف جانا دیں، آپ ساتھ ہی رہے گا. افنان صاحب ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی اور 1.58% تک پہنچ گئی ہے. ہو سکتا ہے بات درست ہو آپ کی، لیکن جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہر آدمی رو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انفلیشن میں اور ڈیفلیشن میں ایک بنیادی فرق ہے.
مہنگائی کی شرح جو ہے جو اوپر جا رہی تھی 38% پہ چلی گئی تھی، وہ آ گئی ہے 2% پہ 1.5% پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 38% ہوتی تو اگر فرض کریں اگر چینی مثال کے طور پہ اگر پچھلے سال 140 روپے کی تھی تو وہ اس وقت جو ہے اگر 40% پہ ہی ہوتی تو آپ 40% اس کے اوپر کر لیں، 200 کے قریب پہنچ چکی ہوتی. ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں. تو یہ بیسکلی ابھی یہ ہوا ہے مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی، بڑھنے کی شرح کم ہوئی، مہنگائی کم نہیں ہوئی. نہیں ڈیفلیشن تو نہیں ہے نا. دیکھیں نا کسی نے کوئی یہ ورڈ یوز کیا ڈیفلیشن تو آپ مجھے بتا دیں. ڈیفلیشن ہوتی ہے اگر آپ کہیں کہ جی کم ہونا شروع ہو گیا معاملہ، وہ تو ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کی شرح جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن یہ شرح زیادہ کس نے کی تھی؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کی گورنمنٹ تھی جس میں آپ 35% پہ لے گئے. وہ تو دیکھیں ڈی اسٹیبلٹی جب کریٹ ہوگی، آپ ایک حکومت جو ہے وہ اترتی کہے گی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ ابھی حکومت ختم کر کے اترے ہیں، ہفتے بعد آپ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. $5 بلین انہوں نے فورن ایکسچینج اڑایا ہے ایک مہینے میں. آپ فیبرری 2022 کا اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا شیٹ، اور مارچ 2022 کی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ $5 بلین اڑے ہیں ایک مہینے کے اندر. اور وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا، 10 روپے کم کر کے. وہ کہہ رہے تھے بڑا انہوں نے اور کم کر دی تھی. تو یہ ہے کہ کہتے ہیں معاملہ بات یہ ہے کہ مسائل تو ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے ڈیلیور کرنے کی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے پنجاب میں اتنی ساری اسکیمز، ابھی ایک اسکیم انہوں نے سولر پینل کی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون کی ہے، ای بائکس دی ہیں، لیپ ٹاپ دے رہی ہیں. ابھی اناؤنسمنٹ ہے نا سر؟ نہیں دے رہی ہیں، ہو جائیں گے، نہیں ڈیلیور ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیلیور ہو رہے ہیں. بسز آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز آ رہی ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو میاں نواز شریف صاحب کا ویژن تھا اس کی تکمیل جو ہے وہ پنجاب میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سب کے سامنے ہے. اور ویسے ایک سال میں کیا کارنامہ ہے آپ کا جس پہ آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں ایوارڈ ملنا چاہیے، ہم نے یہ کمال کیا؟ ایک سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ملک جو ہے وہ ایک مصیبت میں پھنسا ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے. یہی نہیں پتا چل رہا تھا حکومت ہوگی نہیں ہوگی یا کس کی حکومت ہوگی. آپ کو پتہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو گیا تھا، حالانکہ آئین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہ بھی پتہ نہیں کیسا ہوا. اور تو آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا نہیں، ہماری حکومت جلدی گورنمنٹ ختم کر دیتے آپ سر. نہیں حکومت تو ختم ہو گئی تھی نا. ٹھیک ہے، آپ ذرا بہتر قسم کے سی ایمس لگا دیتے اس وقت. بہتر قسم نہیں، وہ ہم بہتر قسم کے کیا، جس طرح کا مال جس طرح کا اویلیبل ہے مال اسی طرح کا کام ہوگا نا. تو بات یہ ہے کہ ہماری بیسٹ ایفرٹ ہے، ہماری اکمپلشمنٹ ہے کہ ملک اکانومی کو ہم نے اسٹیبلائز کیا، انفلیشن کو ہم نے اسٹیبلائز کیا، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے عوام کو پنجاب میں ڈیلیور کر کے دکھایا کہ جی یہ ڈیلیوری ہوتی ہے. خالی باتیں کرنے سے نہیں ڈیلیور ہوتا، آپ کو ایکچولی آن دا گراؤنڈ لوگوں کو جب تک فائدہ نہ ہو تب تک نہیں ہوتا. اور یہ میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں یوسف سعید صاحب کہ عوام میں جائیں، آپ عوام میں جائیں، آپ جا کے آپ کو پتہ کریں. بہت سارے اینکرز گئے ہیں عوام میں. ایک جو ہے وہ منصور علی خان صاحب گئے ہوئے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے، تو وہ جا کے آپ دیکھ لیں. آپ تو ہمیں کہتے تھے ہم عوام میں جا ہی نہیں سکتے، آپ جا کے دیکھیں ناراوال کا جلسہ کتنا بڑا ہوا ہے. تو وہ ایسے آپ کے پی میں جا کے جلسہ کریں نا. آپ نہیں ہم کریں گے کے پی میں بھی. پنجاب کے اندر تو سیف ہے نا آپ سر؟ آپ سندھ میں جا کے کر کے دکھائیں، آپ بلوچستان میں کر کے دکھائیں. انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں. اچھا یوسف صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. شوکت بھائی سوال بڑا سادہ ہے کہ اتنی زیادہ پرفارمنس آئی افنان صاحب نے، تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی پنجاب کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، وفاق کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، جو سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہے، جو ورلڈ بینک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ چھوٹی سی بریک کے وہ دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ سٹاک ایکسچینج ہے، ورلڈ بینک آیا ہوا ہے، وہ $20 بلین یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں 10 سال کے لیے. پھر آئی ایم ایف یہاں پہ آیا ہوا ہے، وہ ایک نئی قسط جاری کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی رپورٹس دی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کرتی ہیں سی ایم صاحبہ، اور کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہی ہیں، کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مہنگائی کی بات کی نا، تو عمران خان کی حکومت تو ختم اس لیے کی گئی تھی کہ جی 12% پہ مہنگائی چلی گئی تھی، اور 12% پہ جانے کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو وہ 35 پہ چلی گئی، اور آج تک وہی مہنگائی کا شرح ابھی تک برقرار ہے. اب یہ کہیں کہ جی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، بھئی عوام کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ عوام تو بیچارے وہی اسی قیمت پہ چیزیں لے رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو پیسہ ہے کہ آپ ریلیف کیا دے رہے ہیں اس میں اندر رمضان کے لیے پرائم منسٹر 5,000 روپے فی خاندان. خیبر پختونخوا حکومت دے رہی ہے 10,000.
تو کم از کم یہ مذاق تو نہ اڑائے نا کہ 5,000 روپے دے کے آپ کیا مطلب کیا کریں گے. اشتہارات کے لیے تو بڑے پیسے ہیں. روزانہ پنجاب کے اندر وہ جو منصور علی خان کا انہوں نے نام لیا, میرے پاس اس کے ریکارڈ موجود ہے, اگر میں بتا دوں نا, تو انہوں نے جو کہا ہے اس پروگرام کے اندر کہ مریم بی بی وہ تمام پروگرام جو بزدار دور میں شروع ہوئے تھے اس کا نام بدل کے وہ اپنے اشتہارات لگا رہی ہے, اپنی تصویر چھاپ رہی ہے اس کے اوپر. کسان کارڈ کس نے دیا تھا؟ عمران خان کے دور میں ہوا تھا, بزدار نے دیا تھا. مائنارٹی کارڈ, وہ کیا کہتے ہیں, بہت سارے ایسے کارڈ. صحت کارڈ کو دیکھیں, صحت کارڈ کو انہوں نے کم کر دیا, اسکویز کر دیا, اور اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال دیا. تو یہ ایسے شوکت صاحب یہ فرمائیے گا, نہیں میں چھوڑا, بزدار صاحب ہیں کہاں پہ اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد وہ غائب کہاں ہو گئے؟ اس وقت دیکھیں بزدار ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس وقت یہ ہے کہ کیا الیکٹرک بسز لوگوں کو چاہیے اس وقت, کیا اس وقت الیکٹرک بائکس چاہیے اس وقت, کیا لوگوں کو لیپٹاپ چاہیے, وہ تو آپ کے ساتھ چاہیے تھا نا سر. نہیں پرفارم بھائی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, پرفارم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جو کام بزدار نے شروع کیے تھے وہی انہوں نے شروع کر کے اپنی تصویر لگا دی, اشتہارات دے رہی دھڑا دھڑ, اپنی پبلسٹی ہو رہی ہے ان کی. تو دیکھیں عوام میں جب جائیں گے نا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام میں جائیں آپ. یہ جو بڑے بڑے جلسے آپ دکھا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ سارے سرکاری ملازمین کو ان کاموں پہ لگایا گیا ہے کہ جی آپ نے آج فلاں جلسے میں جانا ہے, آپ نے فلاں جلسے میں جانا ہے. یہ پیورلی سرکاری ملازمین ہے, یہ عوام نہیں آ سکتے. سرکاری ملازم اتنے تو نہیں ہوتے نا کہ کر دیا گیا ہے, عوام میں جائے, سرکاری ملازموں کا جلسہ تو نہیں اتنا بڑا ہو سکتا. عوام میں جائے, بات یہ ہے کہ عوام میں ہی گئے, غازی پور میں عوام میں گئے, ناروال میں عوام میں گئے. آپ عوام نہیں ماننا تو میں نہ مانوں گا, اس دنیا میں کوئی علاج نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں مائنورٹی کارڈ ہم نے بزدار صاحب نے دیا, تو بھائی بزدار صاحب نے مائنورٹی کارڈ کوئی پریس سٹیٹمنٹ ہوگی, کوئی پروجیکٹ ہوگا, کوئی کچھ ہوگا, اور اتنے آپ نے کام کیے تھے, تو اب 13واں سال آپ کا ادھر کے پی میں شروع ہے, وہاں بھی کر دیں. وہاں پہ لوگ آپ کا چوتھا بڑا, میں بتاتا ہوں آپ کو, ہیلتھ کارڈ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. 2015 میں میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. بات یہ ہے کہ چوتھا بڑا پروجیکٹ, اگر آپ ان کی وہ کتاب دیکھیں نا, میں نے وہ پوری کتاب پڑھی ہے ان کی, وہ جو ان کی بہت عالم جو اتنے بڑے بڑے عالم جو ان کے ہیں, انہوں نے وہ اپنے مفکر جو ہے انہوں نے وہ کتاب جو ہے وہ لکھی, اس کے اللہ کے فضل آپ پڑھیں. چوتھا بڑا پروجیکٹ آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے؟ 3 بلین روپیز سے یہ ٹرانسفارمرز کو ریپیئر کریں گے اور انسٹال کریں گے نئے. یہ ان کا چوتھا بڑا ایڈورٹائزڈ پروجیکٹ ہے اس کا کتاب کے اندر. تو یہ تو آپ لوگوں کی پرفارمنس ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے اندر جھاڑیاں لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے, جس نے جھاڑی وہ علی امین گنڈا پور کے صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ریسورسفل لوگ ہیں. تو وہ جو ہے یہ مطلب وہ اکثر اوقات جو آپ نے سنا ہوگا, ان کے لیڈر کہتے ہیں وہ 4,000 کنال زمین بیچ کے انہوں نے پارٹی کو پیسے دیے, 50 کروڑ روپے پارٹی کو پیسے دیے, کبھی 40 کروڑ اپنا, کبھی کچھ چل رہا ہے, کبھی وہ کہہ رہے ہیں اتنا اچھا. ان کی ٹوٹل ورتھ 11 کروڑ روپے. اب 11 کروڑ میں سے 50 کروڑ کیسے نکلتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. زمینیں بیچ رہے ہیں نا جی. نہیں تو ٹوٹل ورتھ میں سے تو 4,000 کنال زمین بیچ کے مطلب کمال ہو گیا. تو آپ دیکھیں معجزہ تو دنیا میں کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے. یہ معجزہ ہی ہے, کہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ 13واں سال ہے, پرفارمنس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بھی معجزہ ہی ہے نا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہاں پہ اس وقت پاکستان کا سب سے غریب صوبہ جو ہے نا پر کیپٹا انکم کے حساب سے وہ خیبر پختونخوا ہے. 13واں سال ہے. آپ کے پچھلے دنوں ان کے ایک منسٹر نے کلیم کیا تھا کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ سنگاپور سے زیادہ. یہ وہی ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہوا میں تو آپ جو مرضی کر لیں نا بھائی. اگر آپ کی سنگاپور سے زیادہ ہے, اگر ہو سکتا ہے سنگاپور نے اس سال 1% گرو کیا ہو, اس سے 1.1% انہوں نے گرو کر لیا, تو انہوں نے کہا ہم سنگاپور سے زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ 13 سال میں آپ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے. اچھا ویسے چلیں, آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کا الزام لگائے جا رہے ہیں, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کی بات کی تھی, تو یہ پرویز خٹک صاحب کو آپ نے جو لیا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کا ویژن ہی ہوگا, کیونکہ ہر جلسے میں کھڑے ہو کے وہ تقریر کرتے تھے اور گالی دیتے تھے. لیکن یہ جو ہے یہ خاموشی ہو گئی, یہ جو ہے یہ ہنسی نکل گئی. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں, میرا نہیں خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کا ویژن ہے, یہ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے. پہلی تو بات یہ ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن نواز شریف صاحب کے ویژن سے مختلف ہے. ہاں, دو انسان مختلف ویژن رکھ سکتے ہیں کہتے ہیں. تو پھر یہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس کو پھر میاں نواز شریف صاحب کے کھاتے میں نہ ڈالیں نا آپ. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اختیار ولی کے مقابلے میں پرویز خٹک کو لینا جو ہے وہ تو کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتا. اگر 5,000 ووٹوں کا فرق تھا اختیار ولی کا اور پرویز خٹک کا, بیچارے نے 34 سال سے مقابلہ کر رہا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس لوگ بھی نہیں ہے, کچھ چاندی لوگ ہیں, ان میں ایک وہ ہے مین بندہ بھی وہی ہے. تو دیکھیں نا وہ اس فنکشن میں نہیں جاتا تھا جہاں پہ پرویز خٹک صاحب ہوتا ہے. بات میں تو بالکل میں اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اور اختیار ولی کو آپ نے کہا تھا منسٹر بنائیں گے اور اس کو ڈراپ کر کے اس کو لگا دیا.
تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. آپ کو کیا چیز پسند آئی پرویز خٹک صاحب کی؟ دیکھیں وہ جو ہے وہ خالی ہماری وجوہات نہیں ہے، وہ ان کے بھی بہت قریب ہے. کن کے؟ شہباز صاحب کے؟ شہباز صاحب کے بھی قریب ہیں اور اور بھی لوگوں کے کافی قریب ہیں، تو وہیں سے ہی ہوگا. اور لوگ انفلوئنس کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل ہو جاتا ہے انفلوئنس. لو جی پھر تو یہ کام ہی ختم ہو گیا آپ کا. تو پھر یہ میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کی بات نہ کیا کریں پھر آپ. دیکھیں ویژن کی ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے میاں صاحب نے دیکھیں سارا کچھ تو آپ ٹھیک نہیں کوشش ہی کر سکتا ہے نا انسان، ہر چیز تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن ہے یہ افسوسناک معاملہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پارٹی کے اندر اس پہ ریزرویشنز ہیں؟ ساری پارٹی کہہ رہی ہے کہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہو. ویسے شوکت صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب ایک وقت تھا کہ آپ کے بڑے سٹار پلیئرز ہوتے تھے اور وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں، پھر وہ وزیر دفاع بھی رہے ہیں، اور آپ سب لوگ لائن میں لگ کے ان کے ساتھ سلام لیا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب کے بعد سب سے امپورٹنٹ آدمی ہوتے تھے وہ پارٹی میں. اب وہ آپ کو چھوڑ کے تو اس گورنمنٹ میں چلے آئے تو اچانک آپ کو برے لگنے شروع ہو گئے، تو آخر ان کے اندر یہ برائی کہاں سے آ گئی؟ چھوٹی سی برائی کا دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا، پرویز خٹک صاحب آپ کی پارٹی میں تو بہت اچھے تھے، جب وہ الگ ہوئے تو برے ہو گئے، اور اب اس گورنمنٹ کا حصہ بنے ہیں تو بہت ہی برے ہو گئے. آخر ایک شخص کے اندر اتنی تبدیلیاں کیسے آ جاتی ہیں؟ نہیں، ہم نے تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، کیونکہ خٹک صاحب اصلی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے جانا تھا، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جب ہم کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، حکومت کوئی اور بنا رہا ہے، تو یہ نہیں مانتے تھے. اب اچھا ہوا انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ کسی اور لوگوں نے اس کو لایا ہے. تو اسی طرح وزیر داخلہ بھی کوئی اور لوگ لے کر آئے ہیں، ان کا وزیر داخلہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے. یہی تو سارا مسئلہ ہے پاکستان کا، جو اندرونی معاملات آپ کو بھی کوئی اور ہی لے کے ان سے اختیار ہے ہمارے پاس. چلو دیکھیں ہم نے تو وہ داغ دھو لیا نا، 2024 کے اندر دھو لیا نا. ہم سے تو پھر آپ نے سارا بدلہ لے لیا نا، جو کچھ کرنا تھا آپ نے کر لیا، لیکن پھر بھی ہم اکثریت کے ساتھ آئے. تو مطلب یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال سے اب اس کے بعد تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ. ہم نے کیا کہا ہے، عمران خان نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے، لیٹر میں جو چھپا ہے ٹائمز میں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ہوتی تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورکروں کو چھوڑ کے خود ہی تباہ کر کے لیں. مجھے اس سے کوئی ادھر تک جمہوریت کو لانے والے عمران خان کے دور میں الحمدللہ کم از کم عوام خوشحال تھے، عوام خوشحال تھے. عوام کوئی خوشحال نہیں تھے، عوام رو رہے تھے. انتظار کریں 18 کے بعد سے عوام رو رہے ہیں. مجھے اس طرح بدتمیزی اچھی نہیں لگتی ہے. دیکھیں میں اپنے ٹاپنے اس میں یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ پڑھے لکھے جی شوکت صاحب بات کیجیے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح جگہ پہ گئے ہیں. دیکھیں ان کی تو جو ان کی پارٹی تھی نواز شریف کی، وہ تو گھر جا کے بیٹھ گئی. تو آپ کی غلط ہوئی نا سر، سروے کرایا گیا تو غلط آدمی کے پیچھے کھڑے رہے آپ اتنا ساتھ، تو چوائس تو آپ کی غلط ہوئی نا پھر. اور بھائی صاحب دیکھیں یہ انہوں نے جو الزامات لگائے تھے کہ بلین سونامی، یہ بی آر ٹی، وہ سارے وہ دھل گئے نا. وہ الزامات پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں تھے، وہ الزامات انہوں نے خٹک صاحب کے اوپر لگائے تھے. تو کم از کم یہ الزامات تو پی ٹی آئی کے دھل گئے. ہماری تو دیکھیں ہماری تو الحمدللہ ایک چیز اور انہوں نے ایک چیز اور اچھا جی شوکت صاحب آپ میرے خیال سے قریب بیٹھے ہیں تو آپ آپس میں گپے بھی لگا رہے ہیں، ہمیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو نہیں، آپ کی ہر بات جا رہی ہے، ایون سانس کی آواز بھی جا رہی ہے قوم تک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سروے کے دوران یہ سروے ہوا، جھوٹا سروے، چاہے کہ نواز شریف صاحب بہت مقبول ہو رہے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، سروے بہت مقبول ہو رہے ہیں. جب رزلٹ آیا تو وہ ان کی مقبولیت کہیں نہیں تھی. وہ سب وہ پاکستان پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں کہ شاید ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ ہمارے
یہ بھائی صاحب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جمہوریت ختم ہو گئی، آئین ختم ہو گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی، آپ نے عدالتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا شروع کر دیا، عدالتی نظام تباہ کر کے رکھ دیا، معیشت آپ سے سدھر نہیں رہی ہے، سارے جھوٹ کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی پنجاب میں، اس پہ بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ آپ کی کیا ایکسپورٹ ہے مجھے بتائیں نا، آپ کی کپاس ایکسپورٹ تھی، جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی، کپاس اس دفعہ 34% کپاس کم ہوئی ہے، مجھے عرفان صاحب سے پوچھنا ہے 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں۔ کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، رکیے گا شوکت صاحب، کرکٹ کا جنازہ نکال دیا پاکستان میں آپ نے، پرفارمنس کو چھوڑیں آپ، ایک سال میں آپ نے جو بھی کمال کیا ہے کرکٹ دفن ہو گئی پاکستان۔ میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کرکٹ کے حالات بہت اچھے ہیں، تو جھوٹ ہی ہوگا اگر میں یہ کہوں، تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کرکٹ تباہ ہو گئی، تو ذمہ دار کون ہے پھر؟ جو کرکٹ کو چلا رہے ہیں وہ ذمہ دار ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اپوائنٹمنٹ کی نا؟ نہیں، یہ ہمارے سے پہلے کی اپوائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، صاحب سے پہلے کی، تو انہوں نے اپوائنٹ کیا وہ انہی کی ذمہ تو دار، آپ واپس لے لیں۔ وہ آرام سے ہی ہوں گی چیزیں واپس۔ نہیں اتنے بے بس ہیں آپ کہ پرویز خٹک صاحب کو پارٹی میں شامل کرنا ہے، پارٹی میں شامل، دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ پارٹی میں کیبنٹ میں شامل ہوئے، پارٹی کا مجھے نہیں پتا، میرے نالج میں نہیں ہے کہ وہ شامل ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہمارا کھاتا نہیں ہے، وہ کھاتا جو لائیں انہی کا کھاتا ہے وہ۔ اور اتنے آپ میرا خیال ہے کہ پاور لیس ہیں کہ آپ نے کرکٹ جو ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے کر دیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو ریموو کر سکیں یا پوچھ سکیں ان سے۔ پوچھ تو پوری قوم رہی ہے، وہ اسٹیڈیم ٹپک رہے ہیں، جو ہے وہ 50 ملین ڈالر آپ نے اسٹیڈیموں پہ لگا دیے، بجائے اس کے اسپورٹس پہ لگاتے۔ کرکٹ تباہ بربادی ہے، اور مزید تباہ برباد ہوگی اگر یہ معاملات ایسے چلتے رہے، اور تباہ برباد ہوگی، آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں تو خود کرکٹ بہت دیکھتا ہوں، میں تو خود اب یقین کریں خون کے آنسو روتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کرکٹ ایسا چناس ہو گیا، تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم، لیکن انشاءاللہ امید ہے، کیا کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ایسے نوٹس لیں گے اس پہ؟ میرا خیال ان کے نوٹس میں تو آ گیا یہ والی بات، آ گیا تو سب کو پتا ہے، وہ تو پوری قوم مشکل کویسچن کر رہے ہیں، کیا نہ کریں، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ بات یہ ہے میرے بھائی نے بڑی لمبی چوڑی کہانی سنائی ہے ابھی، کہ یہ انہوں نے کہانی ایسی سنائی جیسے عمران خان چیمپئن ہے جمہوریت کا، جیسے اس نے بڑی کیا کہتے ہیں جو ہے وہ امپائر کی انگلی کے بغیر آیا تھا، وہ بغیر اس نے کیا کہتے ہیں RTS بٹھایا آیا تھا، بغیر کیا کہتے ہیں ایک پیج بنائے، بغیر ہائیبریڈ رجیم بنائے، بغیر ثاقب نثار کو شیلڈیں پکڑائی نیا پاکستان کے تم معمار ہو، یہ کیے بغیر آئے تھے یہ جمہوریت۔ آج ان کو جمہوریت یاد آئی ہے، جب آپ بیڑا غرق کر کے گئے اس ملک کی جمہوریت کا، تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ ان کو سسٹم میں لا کے بٹھا دیا، ہر چیز کے اندر گھسیٹ دیا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا غلط ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، اس کا کفارہ ابھی تک آپ نے ادا نہیں کیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ویسے شوکت صاحب آپ نے کوئی جواب دینا ہو تو فرمائیے گا، یہ ہمارے دور میں مہنگائی 12% تھی، ہم نے کہاں بیڑا غرق کیا؟ آپ دیکھیں 515 ارب روپے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پہ لگائے ہوئے ہیں، مئی 2024 سے بند ہے، اس کی پیداوار بند ہے، یہ کرپشن ہی عالی ہے، یہ بھی کوئی پوچھے نا ان سے۔ اور اس وقت میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، 5 سال کی عمر تک 38% بچے جو ہے ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، کابینہ کے لوگ ترقی ہو رہی، کون سے شعبے میں ترقی کی ہے؟ کوئی شعبہ تو بتا دے نا، کوئی شعبہ بتا دے کہ اس میں ترقی ہوئی ہے، کوئی ہر شعبہ دیکھے تو تنزلی کے شکار۔ یہ جو ابھی پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے، یہ پلان ہے کیا 13 سال ہو گئے ہیں، ہمارے جان کو عذاب کر دیا انہوں نے۔ بھائی 3 سال حکومت کی ہے، 3 سال حکومت کی ہے، سارا اس کے ابھی تک ان کے گاڑیاں یہ ہیں گھماتے رہے۔ وہاں پہ دریائے BRT کا نام دے دیا گیا، الحمدللہ ہماری ہے نا، BRT کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ آ کے پتہ تو کرے نا، BRT کا یہاں پتہ تو کرے نا، بنائی ہے پورے 13 سال میں، اور آپ سے آپ کی بے بسی دیکھ کے چودھری صاحب ان کی جو بے بسی دیکھ کے نا سن کر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، ایک گرین کلر کروایا تھا سڑک کے ساتھ ساتھ، وہ بارش ہوئی وہ گرین کلر نکل گیا، وہاں پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ دوبارہ سے وہ ایگریمنٹ ہوا ہے اسی کمپنی کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے کہا کسی اور نے کیا ہے بھئی، اس سے اور نہیں، وہ تو دیکھیں وہ مریم صاحبہ نے خود تو نہیں کیا تھا، KP گورنمنٹ کی طرح سارے مریم صاحبہ نے خود تو نہیں کیا تھا، کسی کمپنی نے کیا ہوگا، ہمارے کھاتوں میں ڈال کے کھا جائے سارے پیسے اور کہیں جی ہم نے بڑی ترقی کی ہے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں کیا، نہ موٹر وے بنائی، نہ کوئی اور کچھ کیا، نہ اور ترقی کا کام کیا، ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں 4 ارب روپے، وہ بھی دیہڑی ہے، سارا پاکستان۔ دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، یہاں نہیں ہے، بریک کے بعد ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के और साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, IMF का वफ्द पाकिस्तान में आया है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि IMF जो है पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है और अब हमें अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। तो आप एक साल की परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं और क्या समझते हैं कि इकॉनमी राइट डायरेक्शन पे है इस वक्त? सबसे पहले तो मुझे भी इस उम्मीद का पूरा है, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह IMF का वक्त जो है वो एक्सेप्ट करेगी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है और हमारा जो अगली एक साल की जो $1 बिलियन की किस्त है वो मिल जाएगी। तो हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि जाहिर है कि ये पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो चलता रहे, वरना तो खुदा न खास्ता बहुत मसाइल हो सकते हैं। और हमें ये पता है कि 600 अरब रुपया हुकूमत ने टैक्स के अंदर कम जमा किया है, लेकिन क्योंकि ये अप्रैल का महीना हो गया है और हम अब एकदम मार्च का महीना हो गया है सॉरी, और अब अप्रैल से पहले नहीं आ सकता, तो मिनी बजट 3 महीने के लिए नहीं लाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस वाले मौजू पे IMF जो है वो हुकूमत की बात मान लेगा कि 600 अरब रुपए कम हुए, कोई बात नहीं, बहुत सारे और वजूहात हैं, ठीक है। जो हुकूमत जो NFC अवार्ड के ऊपर NFC का जो एक नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाने की बात कर रही थी, जिसके तहत कुछ अखराजात सूबे की तरफ दे देने थे, मिसाल के तौर पर बिस्क वगैरह के, उस पर हुकूमत यकसर नाकाम हुई है और उस पर मेरे ख्याल से IMF सवाल उठाएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो बड़ी देर से इन्होंने किया और कोई कागज पे कानून बना दिया है पंजाब और सिंध में, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो उस पर भी IMF सवाल पूछेगा कि कितने पैसे एक्चुअली आपने जमा किए हैं इस मद में, कितने पैसे आपने प्रॉपर्टी में जमा किए, तो ये जवाब देना मुश्किल होगा। इसी तरह जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह के ऊपर जो IMF के सवालात होंगे उस पर हुकूमत को जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस है वो, और ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि IMF इंशाअल्लाह हमें किस्त तो अगली दे देगा। ठीक, अच्छा अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि महंगाई के अंदर जो इजाफा हो रहा था वो बहुत तेजी से नीचे आया है और अब ये 1.58% रह गई है और वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है हमारी। तो आप इससे मुतमईन हैं, आप ये समझते हैं कि वाकई महंगाई जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी गवर्नमेंट उसको रोकने में कामयाब हो गई? जी, पिछले साल औसतन जो अफरात ज़र था वो 24% था। इस साल अफरात ज़र जो है वो 5.9% है, शायद 8% पे ख़त्म हो जाएगा साल। तो अफरात ज़र ज़ाहिर है कि कम हुआ है, जिसका मतलब ये है कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। महंगाई तो अब भी बढ़ रही है। दूसरी जानब क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की आमदन नहीं बढ़ी है, जो औसतन आमदन है पर कैपिटा इनकम वो कम हो रही है पाकिस्तानियों की, तो ये चीज़ें हमारी दस्तरस से और निकल रही हैं। तो मिसाल के तौर पर जो दाल 160 रुपए की मिलती थी 2 साल पहले, वो पिछले साल 200 की हुई है, इस साल वो 216 या 218 की हो जाएगी, वो 200 से कम नहीं होगी, वो 160 की तरफ नहीं जाएगी, वो बढ़ेगी 116 की। लेकिन क्योंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि नौकरी नहीं बढ़ रही है, आमदन नहीं बढ़ रही है और औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं, तो 216 की दाल हमारी दस्तरस से मजीद निकल गई है। हमारा जो कुव्वत खरीद है वो कम हो गया है। लिहाजा आप देखें कि इस साल में, जिस साल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी, आपका और मेरा भाई, और खते गुर्बत के नीचे चला गया है। हजारों लाखों बच्चे जो है वो रात को भूखे सोते हैं। इसी साल के अंदर लाखों बच्चे जो हैं जो स्कूल उम्र के थे वो स्कूल से बाहर हो गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस में, जो कि बहुत सारे दौरे इन्होंने फौरन किए हैं, माशाल्लाह काबीना 50 लोगों की कर ली है, 60 पेज के इश्तिहार दे रहे हैं, ये सब कुछ किया है इन्होंने, लेकिन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे भी चला गया। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अगला साल क्या गवर्नमेंट इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो जाएगी या फिर आप महसूस करते हैं कि नहीं, अगले साल के अंदर भी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी कौम के लिए नहीं है? देखिए, सियासी इस्तेहकाम तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता जब तक कि आप उन कुव्वतों से कुछ मुफाहमत नहीं करते जिनको ज़्यादातर पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं इलेक्शंस के अंदर और जिनको वोट दिए थे।
17% اسٹیبلٹی ہے سیاست کی، جمہوریت ہے پاکستان میں، بس وہی ہے. جب تک اس قسم کا سیاسی جمود چلتا رہے گا، سیاسی انتشار چلتا رہے گا، تو معیشت کے اوپر ایک کوسچن مارک لٹکا ہوا ہوتا ہے. وہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج کا اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے ہماری سیاسی اسٹیبلٹی میں، اور وہ ایک ہی فوج ہے اور معیشت کے اوپر بھی وہ دیکھ رہی ہے. لیکن پھر بھی معیشت کے اندر آپ کو اگر بہت آگے کے انویسٹمنٹس کروانے ہیں، سرمایہ کاری کرنی ہے، تو انویسٹر یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کے سیاسی جمود پاکستان میں نہ ہو جس سے کچھ گڑبڑ ہو سکے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ عمران خان صاحب ظاہر ہے انہوں نے آپ کو بھی جیل میں دھکیل دیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی، اور بڑا مشکل وقت آپ نے جیل کے اندر گزارا تھا، اور آپ کا کوئی اس کے اندر جرم بھی کوئی نہیں تھا. تو آج آپ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہیں اور اب تو بلکہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو آپ ماضی کو بھول چکے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب درست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں؟ نہ ہم ماضی کو بھولے ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی جمہوریت کے بہت بڑے پیکر ہیں یا پیکر تھے. یہ بات ایک دم کلیئر ہے. اور نہ ہم عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہیں. لیکن گزارش میری یہ ہے کہ جب حکومت رات کے اندھیرے میں آئین کو مسمار کر دے گی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ، جوڈیشل کو ختم کر دے گی، تو ہم کیا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ اگر حکومت پیکا لاس کے اندر پورے میڈیا کو چپ کرانے کی کوشش کرے گی، تحریر اور تقریر پر پابندی ڈالے گی، تو ہم کیا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تو اگر عمران خان بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو وہاں تک ہماری تمام سے، عمران خان سے بھی، محمود خان اچکزئی سے بھی، مولانا فضل الرحمان سے بھی، اور جماعت اسلامی سے، یہ سب لوگ ادھر پارٹیسپینٹ تھے اس کانفرنس میں، کہ ان سب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں آئین کی بالادستی پہ اور قانون کی حکمرانی تک. باقی ہماری اپنی اپنی سیاست ہے، ہمارے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. کوئی یہ الیکٹرل الائنس نہیں بن رہا، کوئی پی ڈی ایم کی طرح نہیں جا رہا ہے کہ ہم کو حکومت دے دو. ہم تو صرف حکومت کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آئین کے اوپر تو عمل کرو، جو لکھا ہوا ہے اس پہ تو عمل کرو. آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے، اور جو لکھا ہوا ہے اس کو تو آپ نے خط خراب کر دیا، لیکن اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے. یہ اتنی سی بات ہے. تو کوئی ایسا امکان ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے، آپ کی ہو جائے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہو جائے، اور کوئی مشترکہ لائحہ عمل آپ طے کر لیں؟ مجھے پی ٹی آئی کے دوستوں نے آفر کرا تھا کہ آپ جا کے ادیالہ میں عمران خان صاحب سے مل لیں. میں نے کہا میں نے ادیالہ دیکھ لی ہے، بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب نے مجھے ادیالہ دکھائی تھی. دیکھیے اس وقت آپ نے انکار کر دیا کہ آپ خان صاحب سے نہیں ملنا چاہتے؟ نہیں، خدا نخواستہ میں نے یہ نہیں کیا. میں تو ایک ذرائع مذاق ان کو جواب دیا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو کسی سے ملنا ہے نہیں ملنا. ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کے جو لوگ ہیں ہم ان سے مل لیتے ہیں، اور جب بھی وہ کہتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں. 2-3 دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی محمود خان اچکزئی صاحب سے، اور خان صاحب کے بیرسٹر گوہر صاحب سے، سلمان اکرم راجہ سے، عمر ایوب صاحب سے، یہ سب سے. یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے ملتے رہتے ہیں. اور جہاں تک حکومت غلط اقدام اٹھائے گی، اگر آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، تو ہم آواز اٹھائیں گے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہماری آواز میں ملاتے ہیں تو ہم ان کو خیر مقدم کریں گے ان کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا کوئی ان سے تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں شاہد خاقان عباسی سے اور آپ سے ملاقات کرنا؟ مجھے نہیں پتا سر، اس کا مجھے نہیں پتا اس کا. نہیں، جب آپ کے ان کے ساتھیوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کی مرضی ہوگی نا؟ ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ملا دیں. تو شاید وہ چاہ رہے تھے کہ ہم چاہیں، لیکن ہم نے نہیں چاہتا. ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ سیریسلی ملاقات کوئی ایک چیز کی کوئی اہمیت بھی ہوگی ہماری ملاقات کرنے کی خان صاحب سے. ہم خان صاحب کے جو سلمان راجہ صاحب ہیں اور ان سے دیگر سے ٹچ میں ہیں. سلمان صاحب تو میرے ذاتی دوست بھی ہیں، اور ہم تو باقی سیاسی پارٹی کے لوگوں سے بھی ٹچ میں ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے خان صاحب سے. دیکھیں، گزارش یہ ہے جاوید چودھری صاحب کہ جب پاکستان میں سیاست کا حل نکلے گا، اور جب بھی حل نکلے گا، تو 2 چیزیں ہوں گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ایک کہ سب کی ملاقات ہوگی اور آپس میں کوئی لائحہ عمل طے ہوگا، کوئی وے فارورڈ طے ہوگا، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ اگر پاکستان کو جمہوریت کہتے ہیں یا نام نہاد جمہوریت کہتے ہیں، اور اگر آپ کوئی طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جمہور کی رائے لینا ضروری ہے. جو آج کوئی سڑکوں پہ تو روڈ نہیں ہے، کوئی انتشار تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. لیکن میں اور آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتشار ہے کیونکہ ایک بڑی پارٹی کو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے حکومت سے، جو الیکشن جیتی تھی، اس کی وجہ سے سارا انتشار ہو رہا ہے. تو جیسے دبئی یو اے ای کے اندر کوئی جمہوریت تو نہیں ہے، لیکن انتشار نہیں ہے، کیونکہ وہ بولتے ہیں ہم جمہوریت بھی نہیں رکھتے. یہاں پہ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے، تو پھر جمہور کی رائے لینا ضروری ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی حل نظر نہیں آتا مجھے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ جس کے اندر دوسری طرف ہم دوسری مرتبہ الیکشن میں نہ جائیں۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ ٹائم میگزین میں عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور وہ بہت زیادہ مایوس ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت کے کردار سے، پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت عمل دخل ہے، پھر انہوں نے آرمی چیف کا نام بھی لکھا ہے اس میں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آرٹیکل ٹھیک ہے اور اس کو اصلاح کے طور پہ لینا چاہیے؟ دیکھیے میں نے وہ آرٹیکل نہیں دیکھا ہے جو خان صاحب نے قلم بند کیا ہے، میں دیکھ لوں گا ویسے، لیکن میرا اس پہ دو مختلف رائے ہیں۔ ایک تو یہ فیض صاحب کہ ہم پاکستانی جو ہے نا وہ بھی اب بالغ ہو چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، تو ہم آپس میں بات کر کے اس کو طے کر لینا چاہیے، ہم کو کسی سفید آدمی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا معاملات اگر خود ہی طے کر اچھا سر یہ فرمائیں کہ پرویز خٹک صاحب کیبنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شفٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پھر کوئی افہام و تفہیم کی صورتحال ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پرویز خٹک صاحب تو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے شریف فیملی کو۔ یعنی کوئی افہام و تفہیم کی طرف مسلم لیگ نہیں جا رہی، یا کوئی بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ پرویز خٹک صاحب کو لینا تو بلکہ میرے خیال سے اور وہ کرنا ہے۔ مسلم لیگ کے پاس سچی بات ہے کہ کے پی میں کوئی لوگ نہیں ہیں، مسلم لیگ کے پاس تو کے پی میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ مانسیرا میں جو ووٹ بینک ہوتا تھا ہزارہ میں وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب تو پنجاب کے ووٹ بینک کے لالے پڑ لگے ہیں، تو وہ مطلب وہ ڈوبتے کو تنکے کے سارا وہ یہاں وہاں سے لے کر ایک کریڈیبل کوئی فورس دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے، لیکن وہ ہے تو نہیں، وہ تو سب دکھاوے کی چیزیں۔ پر اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کو جاوید صاحب سچ بتاؤں کہ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پرویز خٹک جتنے سینئر سیاستدان، ان کو اگر سیاست اپنی ریوائیو کرنی تھی تو کبھی بھی یہ عہدہ نہیں لینا چاہیے، تو وہ یہ عہدہ کیوں لے رہے ہیں؟ ایک آدمی جو چیف منسٹر رہ چکا ہے، ایک آدمی جو ڈیفنس منسٹر رہ چکا ہے، خان صاحب کی ساری سیاست دیکھتا تھا، کیونکہ خان صاحب نے بھی اس کو کنڈے لائن لگایا تھا ڈیفنس منسٹر بنا کے، لیکن اب وہ آئیں گے اور شاید کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں گے کے پی میں، ریلی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پرویز صاحب نے کیسے یہ ایکسپٹ کیا۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ نے پروگرام دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔